بچہ ہمارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا پیارا ہے۔ کسی بھی جانور نے وہ وفا کسی بھی انسان کے ساتھ نہ کی ہوگی، بس امام علیہ السلام نے جب دیکھا مرتجز رک گیا ہے تو کہا مرتجز کیوں رکے ہو؟ اس وقت مرتجز نے اپنے سر کا اشارہ کیا اپنے پچھلے قدموں کی طرف، کہا مولا میرے پچھلے قدموں کی طرف دیکھیے۔ عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام نے مرتجز کے پچھلے قدموں کی طرف دیکھا تو ایک ننھی سی 3 سے 4 سال کی بچی مرتجز کے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی مرتجز میرے بابا کو نہ لے جا۔ مرتجز اس سے پہلے جو بھی گیا ہے میدان مقتل میں وہ واپس نہیں آیا۔ بس عزادارو، مظلوم کربلا کی نگاہ جب اس چھوٹی سی بچی پر پڑی، میرا امام مرتجز سے نیچے اترنے کے بعد امام علیہ السلام نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اپنی گود میں بٹھانے کے بعد امام نے فرمایا بیٹا سکینہ، میں اللہ کا دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹی میں اس دھرتی پہ، میں اس زمین پہ وہ ایک سجدہ کروں گا جس کی وجہ سے خدا کا دین بچے گا۔ سکینہ بیٹا مجھے اجازت دے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ بس عزادارو، بی بی نے کہا بابا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینے پہ لٹائیے۔ عزادارو، شاید پڑھنا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے سننا بھی مشکل ہوگا۔ مظلوم کربلا نے، تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ اپنے آپ کو زمین کربلا پہ میرے مولا لیٹ گیا اور جناب سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا لیا۔ عزادارو، جب میرا مولا اٹھا اس وقت جناب سکینہ سے کہا بیٹا، اس وقت اپنی چھوٹی بچی سے کہا بیٹا مجھے اجازت دے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو، شاید میں نہ پڑھ سکوں اور آپ نہ سن سکیں۔ جناب سکینہ کو، اس وقت جناب سکینہ امام کی گود میں تھی، جناب سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھ مظلوم کربلا کی گردن میں ڈال لیے، گلے میں ڈال لیے اور کہا بابا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہ سکوں گی، بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے۔ عزادارو، بس روایت نے لکھا کافی دیر تک بی بی نے اپنے ہاتھ نہیں نکالے مظلوم کربلا کی گردن سے۔ اس وقت ایک وقت ایسا آیا، روایت نے لکھا مظلوم کربلا اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکے، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے بھی بلند بلند رونا شروع کیا۔ مظلوم کربلا بلند بلند رو رہے تھے اور ایک جملہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے، اپنی چھوٹی دختر نامدار سے ایک جملہ کہا بیٹا مجھے اجازت دے دو، بیٹا اب اس سے زیادہ نہ رو، بیٹا نہ خود رو نہ اپنے بابا کو رلاؤ۔ ایک جملہ کہا سکینہ میرے بعد سب سے زیادہ جس نے رونا ہے وہی تم میری بیٹی ہو، بیٹا تمہیں بہت زیادہ رونا ہے۔ سکینہ تو ہی میری وہ بیٹی ہوگی جس کو تماچے مارے جائیں گے، میری وہی تو دختر نامدار ہوگی جس کے در ظلم کے ساتھ کھینچے جائیں گے، تو ہی میری وہ شہزادی ہوگی جس کے کرتے کو آگ لگائی جائے گی۔ بس کرو بیٹا سکینہ اور نہ رو، اپنے بابا کو اجازت دے دو۔ بس عزادارو، جیسا بھی ہوا جناب سکینہ نے اپنے بابا کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اس سجدہ کے لیے جس نے شریعت بچانی تھی، اپنے بابا کو رخصت کیا۔ عزادارو، بس میرا مولا چل پڑا۔ چونکہ آج اس شہزادی کی شہادت ہے اس لیے روایت نے لکھا یہی امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی دختر نامدار، ایک وقت وہ بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شام غریبہ کا وہ منظر جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، جب حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے جب اہل بیت کے خیموں کو آگ لگی، خیام جب جلائے گئے عزاداران حسین، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا سارے بچے اس طرح صحرا میں پھیل گئے جس طرح کسی نمازی کی تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، کوئی دانہ کدھر چلا جاتا ہے، کوئی دانہ کہاں بکھر
بکھر جاتا ہے، اس طرح اہل بیت کے بچے میدان کربلا میں عزاداروں بکھر گئے، منتشر ہو گئے، کوئی بچہ کدھر چلا گیا، کوئی بچی کہیں چلی گئی۔ عزاداروں مجھے ایک بچی کے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ روایت نے لکھا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بچوں کو جمع کیا، دیکھا سکینہ نظر نہیں آئی۔ عزاداروں جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا، جناب زینب عالیہ نے، دونوں بہنیں نکل پڑی صحرا میں۔ اگر آپ روایت سن سکے، دونوں بہنیں جب نکلی صحرا کی طرف، جناب زینب نے آوازیں دینی شروع کی، او میرے حسین کی نشانی، او میرے بھائی حسین کے سینے کا تعویذ، او میرے بھائی کے سینے کی ٹھنڈک سکینہ کہاں گئی ہو؟ تمہیں پھپھی بلا رہی ہے، جہاں بھی ہو پھپھی کی آواز پہ بولو۔ سکینہ تمہارے لیے زینب کو خصوصی وصیت کی گئی تھی، میرے سینے کے تعویذ کا خصوصی خیال رکھنا زینب۔ بس عزادارو بی بی آوازیں دیتی جا رہی ہے میدان کربلا میں۔ ایک مرتبہ بی بی چلتے چلتے زینب عالیہ مظلوم کربلا کے لاشے کے قریب پہنچی، جب کہا نہ سکینہ کہاں ہو، پھپھی بلا رہی ہے، پھپھی کو آواز دو۔ عزادارو سن سکو گے، کٹے ہوئے گلے سے، ان خشک رگوں سے، ان پیاسی اور سوکھی ہوئی رگوں سے آواز آئی، زینب بہن آہستہ بولو، آہستہ بولو، یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے۔ او میری بہن میرے قاتل سن رہے ہیں، حسین برداشت نہیں کر سکتے، جناب زینب تیری آواز میرے قاتل سنے، آہستہ بولو میری بہن، سکینہ میرے پاس آ گئی ہے۔ بس عزادارو جناب ام المصائب نے دیکھا سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ایک سوال کرو نا عزادارو، آج شہزادی اپنے بابا کے سینے پہ کیوں نہیں سوئی؟ یہ تو سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ عزادارو سینے پہ اتنے تیر تھے، سکینہ کو جگہ نہ ملی، اپنے بابا کے قدموں کے ساتھ لپٹ گئی۔ سہمی ہوئی بچی، ڈری ہوئی بچی اپنے بابا کے قدموں کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی۔ آئی پھپھی اماں، آئی زینب عالیہ، جناب سکینہ کو اٹھایا، کہا بیٹا حسین نے آپ کو میرے حوالے کیا تھا، اٹھو سکینہ، میں نے بچے تلاش کر لیے ہیں۔ سکینہ تم مجھے نہیں مل رہی تھی۔ بس عزادارو جناب سکینہ کو زینب عالیہ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کے لے گئیں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب قافلہ چلا مظلوم کربلا کا، اسیر ہوئے امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ، امام کے بچے، امام کا بچا ہوا سارا خاندان جب اسیر ہو گیا۔ عزادارو اسیری بڑی مشکل ہے، اور جناب سکینہ کی اسیری تو بہت ہی مشکل ہے۔ میں اسیری نہیں پڑھ سکتا، فقط ایک واقعہ چھوٹا سا جو مقتل نے لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں آج شہادت کے دن عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روایت نے لکھا رستے میں ایک مقام پر شمر نے اپنا قافلہ روکا اور سارے قافلے والوں کو پانی دیا۔ عزادارو جانوروں کو پانی دیا گیا، انسانوں کو پانی دیا گیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو پانی دیا، اس نے اپنے فوجیوں کو پانی دیا، اس نے بغیرت نے اپنے جانوروں کو پانی دیا۔ جب وہ پانی دے رہا تھا، جناب سکینہ نے، امام حسین کی سب سے چھوٹی بچی نے سید سجاد سے عرض کیا، بھیا کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں میں بھی جاؤں؟ جس صف میں شمر پانی تقسیم کر رہا ہے، میں اس فوجیوں کی صف میں آخر میں جا کے کھڑی ہو جاؤں، شاید جب شمر کے پاس پانی بچ جائے تو میرے کوزے میں تھوڑا سا پانی ڈال دے۔ امام نے فرمایا میری بہن سکینہ، میں منع تو نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے میری بہن کہ شمر تجھے پانی دے دے۔ بس عزادارو بی بی آئی، اس صف میں کھڑی ہو گئی جس میں شمر کے فوجی کھڑے تھے، شمر کا قافلہ کھڑا تھا، شمر پانی تقسیم کر رہا تھا۔ ادھر بی بی کھڑی ہو گئی، ادھر صف کھڑی تھی شمر کے فوجیوں کی۔ بس عزادارو شمر پانی تقسیم کرتا ہوا آیا، ایک فوجی کو پانی دیا، دوسرے کو دیا، پہلے اس نے عزادارو جانوروں کو پانی پلایا، جب فوجیوں کو پانی دے رہا تھا
تھا۔ آخری فوجی کے پاس جب شمر پہنچا اس کو پانی دیا۔ بس ابھی آپ اگر سن سکیں تو سن لینا، ابھی شمر کی مشق میں پانی باقی تھا۔ آخری فوجی کو پانی پلانے کے بعد بھی شمر کے پاس پانی موجود تھا۔ شمر چلتا ہوا اس مقام پہ آیا جہاں حسین کی شہزادی کھڑی تھی، جہاں زہرا کی شبی کھڑی تھی، جہاں حسین کے سینے کا تسکین، حسین کے سینے کا تعویذ کھڑا تھا۔ عزادارو بس شمر بغیرت نے کیا کیا، اس مشق کا تسمہ جناب سکینہ کے سامنے کھول دیا اور پانی سارا جناب سکینہ کے سامنے گرا دیا۔ سکینہ کے کوزے میں پانی نہیں ڈالا۔ عزادارو بی بی کو شدت پیاس نے مجبور کیا ہوا تھا۔ کیا کیا جناب سکینہ نے؟ اپنے آپ کو اس جگہ پہ گرایا جہاں پر بے غیرت نے پانی گرایا تھا۔ بی بی اتنی پیاسی تھی، بی بی کا سینہ جل رہا تھا، بی بی کا جگر جل چکا تھا پیاس سے۔ عزادارو نہیں سن سکو گیا، بی بی نے اپنے آپ کو اس تری پہ جو شمر نے جہاں پر پانی گرایا تھا اپنے آپ کو گرایا، اپنے سینے کو اس تری پہ رگڑنا شروع کیا۔ سید سجاد آئے، آ کر جناب سکینہ کو اٹھایا۔ اس سکینہ کو پانی نہیں دیا گیا۔ عزادارو بس عزادارو میں زیادہ عرض نہ کروں، یہی بچی جب زندان شام میں پہنچ گئی، چونکہ آج اس شہزادی کی شہادت ہے، جب یہ زندان شام میں پہنچی، عزادارو وہ وقت بھی آیا جب یزید نے کہا کوئی بچی اس زندان میں اتنا روتی ہے، ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہم سو نہیں سکتے۔ عزادارو اس جملے سے مجھے مدینہ یاد آ جایا کرتا ہے جب مسلمانوں نے یہ اعتراض کیا تھا زہرا یا دن کو روئے یا رات کو روئے، رسول کی بیٹی اتنی روتی ہے ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ آج وہی منظر ہے زندان شام میں، حسین کی چھوٹی سی بچی اتنا روتی ہے، لوگوں کے آرام میں خلل آتا ہے، لوگ سو نہیں سکتے۔ بس عزادارو جب کہا گیا ایک بچی ہے زندان میں جو بہت زیادہ روتی ہے، پوچھا جائے وہ بچی کیوں روتی ہے۔ عزادارو جب جناب سکینہ سے پوچھا گیا، کہا مجھے میرا بابا بہت یاد آتا ہے، میں اپنے بابے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ عزادارو میں مختصر کروں، مظلوم کربلا کا سر لایا گیا، روایت نے لکھا ایک تشت میں سر لایا گیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال کر آ کر جناب سکینہ کو دیا گیا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ جناب سکینہ نے جب اس تشت سے اس پردے کو اٹھایا، اس کپڑے کو اٹھایا، نیچے کیا دیکھا؟ بابا کا سر تھا، بال پریشان تھے، رگیں کٹی ہوئی تھی، مظلوم کربلا کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ بس عزاداروں میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، مقتل نے لکھا، بی بی نے کہا بابا تیری رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ تیرے چہرے پہ کیسے نشان ہے؟ بابا تیرا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ بس عزادارو یہ جملے کہنے کے بعد جناب سکینہ نے اپنے بابے کو بوسے دینے شروع کیے، کبھی ایک گال پہ بوسا دے رہی ہے، کبھی دوسرے گال پہ بوسا دے رہی ہے، اور ایک جملہ کہہ رہی ہے بابا تیرے بغیر میں نے کتنے دن گزارے۔ بابا یہ سکینہ کو پتا ہے ایک ایک لمحہ میرا کیسے گزرا، او میرے بابا میں اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ بس عزاداروں میں زیادہ نہ پڑھوں، روایت نے لکھا جناب سکینہ نے اپنے گال، اپنے رخسار، اپنا چہرہ مظلوم کربلا کے چہرے پہ رکھا اور سید سجاد کی آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھپھی زینب میری بہن کا انتقال ہو گیا، آج سکینہ میں چھوڑ کے چلی گئی، آج میرے دکھوں اور دردوں کا مداوع کرنے والی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ بس عزاداروں
اس غربت کے عالم میں مظلوم کربلا کی سب سے چھوٹی شہزادی کی شہادت ہوتی ہے۔ اب اسے آگے نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں پتا، روایات لکھتی ہیں پتہ نہیں کفن ملا ہے یا نہیں ملا۔ بعضوں نے کہا شاید اسی میلے کرتے میں، اسی چولے میں دفن کیا گیا، پتہ نہیں زنجیر اور رسیاں اتاری گئی یا نہیں اتاری گئی۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے، جناب سکینہ نے کہا تھا بابا میں عرض کروں کہ آخری وقت میں میری رسیاں نہ اتاری جائے، مجھے کفن نہ دیا جائے، چونکہ میرے بابا آپ کو کفن نہیں دیا گیا، میں کفن نہیں پہنوں گی، میں اپنی رسیاں نہیں اتار لے دوں گی، میں اسی عالم میں قیامت میں پیش ہوں گی۔ اپنی دادی زہرا سے کہوں گی دادی زہرا میرا اور میرے بابا کا فیصلہ آج آپ کرے۔ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا، میرے بابا کو بے کفن دفن کیا گیا، سکینہ بھی بے کفن دفن ہوئی اور اپنی رسیاں نہیں اتروائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کریم اللہ واسطہ محمد و آل بیت محمد کا، مولا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی، مظلوم کربلا کی سب سے چھوٹی شہزادی کی مظلومیت کا واسطہ، بی بی کے نازک رخساروں پہ، معصوم رخساروں پہ لگے ہوئے بے غیرت کے ظالم تماچوں کا واسطہ، جناب سکینہ کے چھدے ہوئے کانوں کا واسطہ، جلے ہوئے کرتے کا واسطہ، کریم اللہ بابا کے بعد جو شہزادی نے دن گزارے اس ایک ایک دن کا واسطہ، اس ایک ایک مصیبت کا واسطہ، زندان شام میں اس بچی کے رونے کا واسطہ، اپنی ماں زہرا کی طرح مولا ہم سب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جملہ مومنین مومنات کی جو حاجتیں ہیں انہیں قبول و منظور فرما، جو مومنین مومنات کی مشکلیں ہیں انہیں آسان فرما، امام زمان علیہ السلام کے کریمانہ ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کی معرفت نصیب فرما، مولا کے آنے سے پہلے پہلے اپنے فرائض اور ڈیوٹی اور ذمہ داریاں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، مولا علیہ السلام کو ہم سے خوشنود فرما، امام زمان علیہ السلام کی دعائیں ہمارے حق میں، جملہ مومنین مومنات کے حق میں قبول فرما، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔